بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، آج جو میں آپ کی خدمت میں شرعی مسئلہ ذکر کروں گا وہ بعض دوستوں نے پوچھا ہے کہ شرعی لحاظ سے کرکٹ میچ دیکھنا کیسا ہے۔ میرے محترم سامعین، اس مسئلہ کے جواب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرا اسلامی چینل ذوقی اسلام کو ضرور سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آپ حضرات کی خدمت میں مستند شرعی مسائل پہنچتے رہیں۔ تو چلتے ہیں اس مسئلہ کی جواب کی جانب۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے 3 کھیل جائز قرار دیے ہیں۔ آپ انہیں ورزش بھی کہہ سکتے ہیں اور اپنی دفاعی پوزیشن کو مضبوط بنانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 1 تیر اندازی، نمبر 2 گھڑ سواری، نمبر 3 تیراکی۔ ان 3 کھیلوں کے علاوہ جتنے کھیل ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں۔ انہی میں کرکٹ بھی آ جاتی ہے۔ یہ تو بہت زیادہ ضائع وقت کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ فریض میں پابندی بھی نہیں ہو سکتی، اور جو ہے اس کے علاوہ بے پردگی بھی اس میں عام ہو جاتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں ضائع وقت نہیں کرتا، وہ کیسے نہیں کرے گا جب بندہ جو ہے گھنٹوں گھنٹوں میچ دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس پر بہت زیادہ تبصرے ہوتے ہیں۔ پھر آپ اگر فریض کی پابندی کر بھی لیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے فریض میں خشوع خضوع لائیں گے؟ سارا ذہن اور خیال تو ہمارا کرکٹ کی جانب، میچ کی جانب ہوگا، اور جلدی جلدی نماز پڑھی، یہ آئے اور وہ گئے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے بہت زیادہ ضائع وقت کا سامان ہے، اور فریض کی پابندی میں بھی غفلت ہے، پھر بے پردگی بھی ہے۔ اگر کوئی گراؤنڈ میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے کہے گا کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا ہوں؟ یا ٹی وی پر بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تو اپنی نظروں کی حفاظت بھی کر رہا ہوں؟ تو بہرحال یہ سب ناممکن ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، میرے نزدیک تو یہ کرکٹ کا میچ دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ یہی 3 کھیل ہیں۔ مسلمانوں کو ایک بڑے مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک بہت بڑا مقصد ہے، یعنی کہ خود نیکی کرنا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، خود برائی سے بچنا اور دوسروں کو بچانا۔ جب ہم لہو لعب میں جو ہے شامل ہو جائیں گے اور مبتلا ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنے مقصد سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں اس کی حلت و حرمت کا فتویٰ تو نہیں دیتا، بہرحال ناجائز ہونے کا میں ضرور کہتا ہوں کہ میرے نزدیک تو یہ ناجائز ہے۔ آپ کسی اور عالم اور مفتی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔